رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آج کسی کی ایک پہ پردہ ڈالتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تمہارے عیبوں میں پردہ ڈالتا ہے۔ آج تم کسی کو رسوا کرتے ہو کل قیامت والے دن اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ معاشرہ کے اندر آپ دیکھیں یہی خرابی، تھوڑا سا پیسہ آ گیا کسی کے پاس، ہم اس پہ نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں، ایک آرام کے پیسے ہو، کوئی اچھا کھانے لگ گیا ہم کہتے ہیں آج پھٹ گیا ہے، آج 2 روپے کے پاس آ گئے نا، فلاں کے اندر یہ ہے یہ غلطی ہے۔ 5 وقت کی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تسبیح ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ہم معاشرے کے اندر ہر بندے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جہنمی ہے، بے تو غلطی، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ دوسرے پہ ہم نے غلط گمان کر رکھی، اچھا گمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومنوں پہ اچھا گمان کرو، اچھا خیال کرو۔ جو گمان تو دوسروں پہ کرے گا، دوسرے کے لیے اچھا سوچے گا، رب کی رحمتیں تم پہ نازل ہوں۔ اس لیے بہت سے عیب ہیں، لیکن قرآن مجید نے سب سے جو مین جس کی وجہ سے آج معاشرے خراب ہے، فلاں میں میری شادی میں نہیں آیا، دعا میں نہیں آیا، کبھی ہم نے نہیں پوچھا کہ خیر تھی آپ دعا میں کیوں نہیں آئے، کیا میں مجھ کو مسئلہ پیش آ گیا، فلاں نے میرا فون نہیں اٹھایا، کیا معلوم وہ کس حالت میں ہے، گھر میں کیا مسائل ہیں، گمان کر کے بیٹھ گئے، یہ تو پرواہ ہی نہیں، میں اس کا پرواہ نہیں کرتا۔ دوستوں کے اندر دراڑیں ہیں، خاندان کے اندر دراڑیں ہیں، برادریوں کے اندر توڑ ہے، اس کی بدگمانی کی وجہ سے، بدگمانی۔ فرمایا اللہ کریم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ آج تھوڑا سا گلا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ آپ کے دل و دماغ میں بات اتر جائے۔ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے بدگمانیوں سے بچو، دوسروں پہ بہت سی بدگمانیاں نہ کرو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، فلاں کے اندر یہ غلطی ہے، گناہ ہے۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، کیوں؟ فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ پر مبنی ہوتی ہیں، کفر پر مبنی ہوتی ہیں، بعض بدگمانیاں انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر لیتی ہیں۔ جیسے رب پہ بدگمانی کرنا، رب پہ بدگمانی کرنا کہ رب اللہ کو ہماری سنتا نہیں ہے، بعض میں کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبتیں آ گئی، آزمائشیں آ گئی تو بات کریں اور جی اللہ کو تو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اتنی پریشانیاں کو دی ہیں، یہ اللہ نے یہ آزمائش ہم پر ہی روک دی، گویا اللہ پہ ہم بدگمانی کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہی ہے۔ ایسا آدمی کفر کر رہا ہوتا۔ فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانی گناہ والا عمل ہوتا ہے، گناہ والا۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا ایسا ظن، ایسی گمان جو دوسرے پہ کرتا ہے، اس میں بات ہے
جو گمان کفر تک پہنچتا ہے اللہ پہ بدگمانی، یا مأمور بھی اور واجب پر گمان کرنا. کوئی واجب عمل ہے، فرض عمل ہے، آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا، خیال آ گیا، پتہ نہیں یہ دوسری نماز دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. اب انسان بدل چلتا ہے. یا آپ دریا میں چلے گئے اور جہاز ہے، بیری جہاز یا کشتی ہے، رات کے ایک پہر میں اٹھتے ہو اور نماز پڑھنا چاہتے ہو. اب آپ کو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں یہ قبلہ کس طرف ہے، اس طرف قبلہ ہے یا اس طرف قبلہ ہے. اب آپ کو پتہ نہیں. وہاں پہ جو گمان کریں گے آپ وہ معمول بھی واجب ہے، آپ تحریک کریں گے. مفسرین نے فرمایا جو خیال گمان کریں گے وہ عبادت میں لکھا جائے گا. اور اگر آپ نے نماز پڑھی بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے نماز اس طرح پڑھی ہے کہ اس طرح، تو مفسرین نے فرمایا آپ کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی. کوئی آپ نے کوشش تو کی. اور ایک گمان مباح جائز ہے. فرمایا انا عند ظن عبدی، فرمایا اللہ کریم نے جب میں انسان کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر بندہ مجھے ڈائریکٹ پکارتا ہے تو میں ڈائریکٹ اس کی پکار کو سنتا ہوں. اگر بندہ کہتا نہیں بزرگوں کے پاس ہم جاتے ہیں، اللہ ہماری ڈائریکٹ سنتا نہیں، بزرگوں کی موڑتا نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس طرح سے دیتے جیسا بندہ گمان کرتا. تو بعض ظن گمان یہ گناہ ہے، بعض کفر تک پہنچتے ہیں، اور بعض گمان وہ نیکی ہے، عبادت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین، جب اس پہ قیامت لگی، واقعہ ہے افک ہو گیا، ہار کا مسئلہ پیش آ گیا. اور جب مسئلہ پیش آیا منافقین نے اعتراض کیے، منافقین نے الزام تراشیاں کی، منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پہ الزام لگایا. اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل کی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور پھر فرمایا ولولا اذ سمعوه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. کئی لوگوں نے کہا، صحابہ کرام، اب یہ بات جب مشہور ہوئی، منافقین کی زبانیں ہل رہی ہیں، حرمت رسول پہ نکتہ چینی ہو رہی. ایک گلی پوچھے بازار کے اندر میدانوں میں بات بول گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کے ساتھ جب جنگ سے واپس آ رہی تھی، ایک کپڑا ڈالا، شام کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا، اونٹ نیچے بیٹھا اور تجاوا اوپر سے اتارا. قضائے حاجت کے لیے ازواج جایا کرتی تھی، اور صحابہ کی زوجہ بھی ازواج بھی قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب واپس آئی، خیال ہوا آج کا وہ گر گیا ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے واپس گئی. اس جگہ تھوڑا سا کوشش کے بعد وہ ہار مل گیا، واپس آئی تو کام نہ جاتا تھا. ایک صحابی کو پیچھے لگے تھے، ان کو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. اس وجہ سے کہ کوئی چیز صحابہ سے قافلے سے بھیج آئے وہ اٹھا کرتا. جب انہوں نے دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نا پردے میں موجود ہے، وہی بیٹھی ہیں، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنا اونٹ اٹھایا اور اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اٹھایا اور اونٹ کی مال پکڑ کے مدینہ کے اندر داخل ہوئے.
تو زبانیں کھل گئی منافقین کی، الزام ہوا۔ اس وقت عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ بات پھیل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب غیب جانتے ہوتے تو کہتے بکواس کر رہے ہو، میں تو غیب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن رسول اللہ کو جب اللہ نہ بتلائے تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ دیا، اے میرے صحابہ، یہ جو سب اہم بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ازواج کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق لے لیجیے، دوسرا نکاح کر لیجیے۔ کئیوں نے اپنے مشورے دیے کہ انہوں نے کیا کہا، کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، مجھے بات سمجھ نہیں آئی ہے، یہ بتلائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے نکاح کے لیے انتخاب کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ نے کہا، پھر نکاح کس نے کیا ہے؟ کہا اللہ نے۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافقین جو بات کرتی ہیں کرنے دیجیے، ھذا بہتان عظیم، اللہ کی قسم ہے لوگ تو کہہ رہی ہیں دوسرا نکاح کر لیجیے، زوجہ کی کیا ضرورت ہے آپ کے لیے؟ میرے نبی، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا ہے کہ اللہ اگر وہ بدکار ہے، میرے نبی کی حرمت کے لیے جو انتخاب اللہ نے کیا ہے، نکاح اللہ نے کیا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو۔ یہ زبان ہلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی اکثر کہا کرتے تھے، اے عمر انت لسان اللہ، تو اللہ کی زبان ہے، تو زمین پہ جو بات زبان پہ نکالتا ہے اللہ عرش پہ قرآن بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ھذا بہتان عظیم، اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں حضرت عائشہ کی برات کے لیے، پاک دامنی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل کر فرمایا، لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات، کسی مومن کے بارے میں، متقی آدمی کے بارے میں، والمؤمنات، مومنہ عورت کے بارے میں، کیوں نہیں جب تم نے سنا، بے انفسہم، اپنے دلوں کے اندر، خیرا، اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ڈانٹا۔ آج معاشرے کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی اچھا کھا رہا ہے، ہماری اس میں گردہ چینی ہے، برے گمان ہے، دوست احباب رشتہ داروں کے اندر بدگمانی آئی، اچھا گمان تو ہم نے کیا ہی دوسرے کو، اس لیے بدگمانی یہ سب سے بڑا عیب ہے معاشرے کے اندر۔ کسی کے بارے میں اگر برا سن بھی لو تو مثبت سوچ کے مطابق اس کا جواب دینا چاہیے۔ جس طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث گزرے، کسی آدمی کے بارے میں کسی نے امام صاحب کو بتلایا کہ فلاں بندہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت نے کہا بہت بڑا مومن ہے، یعنی بزرگوں نے کہا جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ دوسرے کو دیتا ہے، عزت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ لوگوں کو عزت دیں گے، خود آپ کی اگر عزت نہیں ہے تو لوگوں کی پردہ دری کریں گے، بےعزتیاں کریں گے۔ اپنے اندر ان خرابیوں کو ختم کرو، ایک جوڑی۔ اور امام صاحب نے کہا بڑا مومن انسان ہے، کہا گیا حضرت وہ آدمی تو ایسا ہے جو بن دیکھے کا گواہی دیتا ہے، دیکھ
چیز نہیں ہے پھر بھی گواہی دیتا ہے. حضرت نے کہا صحیح کہتے ہیں. اب نیگیٹو آدمی ہوتا تو کہتا واقعی یار یہ تو بہت غلط آدمی ہے, ایک چیز دیکھی نہیں تو وہی دینا. اب اس کو سوچ دیکھیں. حضرت نے کہا ٹھیک کہتا ہے کہ رب کو ہم نے دیکھا نہیں, گواہی ہم دیتے ہیں. فرشتوں کو دیکھا نہیں, جنت دوزخ کو دیکھا نہیں ہے, پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں, گواہی دیتے ہیں. انہوں نے کہا وہ فلاں آدمی یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے, یعنی یہودیوں کی بات مانتا ہے, نصارہ کی بات مانتا ہے. تو حضرت نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا بالکل صحیح کہتا ہے, یہ کام ہم بھی کرتے ہیں. وہ کیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی دین پہ نہیں ہے, نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی دین پہ نہیں. ہم کہتے ہیں دونوں کسی دین پہ نہیں, ہم تو تصدیق کرتے ہیں اس بات, دونوں کی بات مانتے ہیں. کہا حضرت وہ آدمی تو خدا ہے, وہ تو اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. کہا بالکل صحیح کرتا ہے. اچھا گمان تو دیکھیں, کسی پر اچھا گمان کرنا ہو اچھا کرتا ہے. حضرت کیوں فرمایا جب بارش برستی ہے, بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور انسان اس سے بھاگتا ہے, کپڑے بھیگ نہ جائے, بارش اللہ کی رحمت ہے اور ہم بھاگتے اس سے, یہ کام تو ہم بھی کرتے. کہا حضرت اللہ نے جو جس چیز کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے. وہ فلاں شخص جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں مومن ہے, اللہ جس چیز کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا. کہا بالکل واللہ یدعونی الی دار السلام, اللہ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور آپ جنت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کی رضا کی پرواہ کرتے ہیں. کہا حضرت وہ فتنے سے محبت کرتا ہے, فلاں بندہ فتنے سے محبت کرتا ہے. کہا بالکل صحیح کرتا ہے. کہا حضرت کیسے؟ کہا یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. ہر بندوں سے محبت کرنا, اولاد سے بھی محبت, مال سے بھی محبت. گویا یہ جو بدگمانی ہے اس سے بچاؤ, دوسرے سے کی عیب جوئی سے بچاؤ, عیب نکالنے سے بچاؤ, الزام تراشی سے بچاؤ, برے گمان سے بچاؤ, برے گمان سے. یہ ایک عورت ہے کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, 2.5 لاکھ کا خرچہ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کریں, یا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, یہ بار بچہ بیٹھے گا, آپ اس کے ساتھ جاتے ہوئے دل کھول کر تعاون کریں, آپ کے مال اور جان میں اللہ برکات نصیب فرمائے. تو کسی نے کہا کہ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں, دونوں انسان ہے, خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. تو مجھے میں تجھے الزام دیتا ہوں مگر اپنے اندر جاگتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. غلط فہمیوں نے کر دی دونوں نے دوریاں, غلط فہمیوں نے کر دی ہیں دونوں میں دوریاں, ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. تو آج یہ بدگمانی سے, برے گمان سے بچو, اچھا گمان کرنا چاہیے, اپنے مومن مسلمان سے محبت کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.